بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم زاہد قاسمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن اکثر لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ میسج کرتے ہیں کہ آپ کو جمعہ مبارک ہو، اور یہ ایک دعا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جمعے کے دن کی برکتوں سے نوازے۔ اب مجھے یہ پڑھ کے بڑا دکھ ہوا کہ اس دعا کو بھی بعض لوگ بدعت کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حالانکہ دعا کے لیے کوئی بھی وقت مخصوص نہیں ہے، دعا کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سورۃ البقرہ پارہ سیقول 2 نمبر پارہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو فَإِنِّي قریب، بے شک میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ جب بھی۔ اب اس کو مفسرین اکرام جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم مطلق ہے، اس میں قید نہیں، یعنی مقید نہیں ہے، اس میں کسی بھی وقت کا تعین نہیں ہے، دعا مانگنے کو کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو عام رکھا گیا ہے، یعنی کہ جب بھی اللہ رب العزت کے حضور کوئی مسلمان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، یعنی کہ دعا کا وقت جو ہے وہ مقید نہیں ہے، مطلق ہے۔ اس آیت کی روح سے دعا مانگنا یہ مطلق حکم ہے۔ مطلق حکم کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیوبندیوں کی ہی یہ کتاب ہے، اجود الحواشی، اردو شرح ہے اصول الشاشی کی، اور لکھنے والے ہیں محمد اصغر علی صاحب، اور یہ جامعہ اسلامیہ عربیہ مدنی ٹاؤن غلام محمد آباد فیصل آباد سے لکھی گئی ہے۔ اب اس میں مطلق کی تعریف جو ہے نا وہ خود دیکھ لیں کہ مطلق اس لفظ کو کہتے ہیں جو صرف ذات پر دلالت کرتا ہو، یعنی کہ ذات کے ساتھ کسی وصف کا لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ جیسے کوئی کہے نا کہ جی پانی لے کے آؤ، اب اس کے ساتھ مطلق پانی کا لفظ کہا گیا ہے، اب اس کے ساتھ کوئی صفت بیان نہیں کی گئی، مخصوص نہیں کیا گیا، اس کو مقید نہیں کیا گیا کہ پانی گرم لاؤ یا ٹھنڈا لاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں مطلق حکم، یعنی کہ صرف پانی لاؤ، صرف ذات کی بات کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مطلق کی تعریف، یعنی کہ ذات کی بات کی ہے، کوئی پانی یعنی کہ ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، پانی بس لے کے آؤ۔ اب مقید کیا ہوتا ہے؟ جب مقید اس لفظ کو کہتے ہیں جو اپنی ذات پر دلالت کرے مگر اس کے ساتھ ساتھ کسی وصف کا بھی لحاظ کیا گیا ہو، اور جب کہا جائے نا کہ مجھے جی ٹھنڈا پانی لا کے دو، مجھے پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی لا کے دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی مانگا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اس کا وصف بھی لگایا ہے، یعنی شرط لگا دی ہے کہ پانی ٹھنڈا لاؤ، تو اب پانی کو مقید کیا گیا ہے ٹھنڈک کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں مقید حکم۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں تو الفاظ ہی یہ ہیں، آپ غور کریں دوبارہ الفاظ مبارکہ جو ہے آیت مقدسہ کا دیکھیں آپ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیا، یعنی جب بھی کوئی وقت کا تعین نہیں ہے کہ دن کو کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں، 4 بجے کرتے ہیں، 5 بجے کرتے ہیں، رات کے 12 بجے کرتے ہیں، آدھی رات کو کرتے ہیں، دوپہر کو نہیں، جب بھی اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اب یہ اذا جو ہے نا، اذا دعان یعنی جب بھی مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہ مطلق حکم ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جو ہے شرک ہے، اور جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استمداد کرنا شرک ہے، غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگنا شرک ہے۔ آپ دیکھیں یہ
اللہ رب العزت سے مانگنے کو بھی بدعت قرار دے رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ اللہ کے دروازے سے بھی ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو اب آگے میں مثالیں دیتا ہوں اس کی کہ ایکچولی ہے کیا۔ اب دیکھیں سنن نسائی کی، یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، حدیث کا سکین پیش کر کے لگا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے سنن نسائی کی، ٹھیک ہے جی، اور امیر و امام کے حقوق اور فرائض کا بیان ہے، یہ اس کا چیپٹر ہے، یعنی کہ النصیحۃ للامام، امام کے ساتھ خلوص کا برتاؤ کرنا، 31 نمبر یہ باب ہے، اور کتاب البیعہ اس کا چیپٹر ہے، سب چیپٹر ہے النصیحۃ للامام۔ اب اس میں اس کا حدیث کا نمبر جو ہے 4202 نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پرنٹڈ بھی دارالعلم، یہ غیر مقلدین کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کی تحقیق و تخریج جو ہے نا یہ زبیر علی زئی انہوں نے کی ہے۔ اب آپ دیکھیں حدیث کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو بس خلوص اور خیر خواہی کا نام ہے۔ اب دین کی ڈیفینیشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین سنسیریٹی کا نام ہے، دین ویل وشنگ کا نام ہے۔ اب کس کے ساتھ سنسیریٹی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس سے خلوص اور خیر خواہی کا نام ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ یعنی سنسیریٹی، اخلاص، خلوص اللہ تعالیٰ سے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے وفا کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سنسیئر ہونا، اور اس کے بعد کتاب اللہ سے سنسیئر ہونا، اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلوص رکھنا، اور مسلمانوں کے حکام کے ساتھ رکھنا، اور عوام الناس سے آگے اینڈ پر دیکھیں کہ لفظ ہے وعامتہم، کہ عوام جو ہے عوام الناس کا خیر خواہ ہونا۔ تو دین تو پورے کا نام خیر خواہی کا نام ہے، اور جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو یہی تو خیر خواہی ہے، اپنے مسلمان بھائی کا بھلا چاہنا، برکت چاہنا، اس کے لیے اللہ کی رحمت چاہنا۔ ہمیں تو حکم بھی یہ ہے کہ آپ جب سلام کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور آپ پر برکت نازل فرمائے۔ یہ برکت دعا جو ہے یہ کیا، یہ دعا ہی تو ہے۔ اچھا آگے پھر نیچے ایک اور حدیث ہے 4203، اس پہ بھی آپ دیکھیں گے یہی ہے کہ انما الدین النصیحۃ، کہ بے شک دین تو خیر خواہی اور اخلاص کا نام ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے آپ دیکھیں کہ کسی بھائی کے لیے دعا کرنا، بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا، یہ اس کا بڑا درجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو میرے سامنے میں نے جو اسکین کیا نا، یہ روضۃ الصالحین ہے، اور یہ ریاض الصالحین کا ترجمہ اور شرح ہے، اور یہ لکھنے والے دیوبندی عاشق الہی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیوبندیوں کے یہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اس کا ترجمہ تشریح دیوبندیوں کے جو ہے نا کراچی کے ہی ہیں، محمد حسین صدیقی صاحب، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اس میں اس کے صفحہ نمبر 569 پر ایک حدیث ہے جس کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اور آپ یہ میں نے سکین کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ جواب میں کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس کے مثل حصہ ہو، یعنی تجھے بھی اللہ تعالیٰ جو تم نے برکت مانگی اپنے بھائی کے لیے وہی برکت تمہیں بھی عطا ہو۔ اب نیچے پھر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ 5 دعائیں، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ 5 دعائیں ہیں جنہیں قبولیت سے نوازا جاتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مظلوم کی دعا، یہاں تک کہ وہ ظالم سے بدلہ لے لے۔ نمبر 2 حاجی کی دعا، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ نمبر 3 جہاد کرنے والے کی دعا، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر بیٹھ جائے۔ نمبر 4 مریض کی دعا، یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے۔
اور اسی طرح 5 نمبر پہ ہے کہ بھائی کی، ایک مسلمان کی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ ایک بھائی جب دوسرے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان دعاؤں میں سے بھی جلدی قبول ہونے والی دعا پتہ کون سی ہے؟ ان دعاؤں میں سے بھی فرسٹ نمبر پر کون سی ہے کہ وہ دعا جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے، اور یہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اے بھائی تجھے جمعہ کی برکتیں ملیں، تجھے جمعہ مبارک ہو، جو جمعہ کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی برکتیں رکھی ہیں، یعنی کہ تجھے درود پڑھنے کی توفیق عطا اللہ تعالیٰ فرمائے، تمہیں تمہارے عمل میں برکت عطا فرمائے، تمہارے علم میں برکت عطا فرمائے، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے، تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے، تمہیں خیریت عطا فرمائے، تمہیں مبارک ہو، ہر لمحہ تمہیں جمعہ کا مبارک ہو، تمہیں نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس میں بھی برکت ہو، یعنی اس میں بھی زیادتی ہو، علم میں بھی زیادتی ہو، عمل میں بھی، نیک اعمال میں بھی زیادتی ہو، تمہارے گھر میں بھی برکتیں ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مبارک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس دعا مانگنے کو بدعت کہتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اگر یہ دعا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو بہت ہی اچھا عمل ہے کہ یہ دین کی خیر خواہی اس میں ہے، بھائی کی خیر خواہی ہے۔ اچھا اگر کوئی نہیں مانگتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو عذاب ہوگا۔ بھائی کسی نے اگر کسی کو جمعہ مبارک نہیں کہا تو کوئی آفت نہیں آتی، کوئی اس کو گناہ نہیں ہوتا، کوئی عذاب قبر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دعا کرنا بہت اچھا عمل ہے، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہنا یہ بہت اچھا عمل ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، میں ابھی اور حوالے دے رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان شخص کی اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا قبول جب ہوتی ہے، ایسے شخص کے سرانے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا اے بھائی تجھے جمعہ مبارک ہو، یا تجھے تو اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے، تجھ پر رحمتیں نازل کرے، تو جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے بھلی دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی قدر بھلائی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس مسلمان بندے کے پاس، یعنی کہ ایک سرہانے، اس بندے کے پیچھے پشت میں یا سرہانے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جب بھی بندہ اپنے بھائی، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اب بے شک آپ دعا کر رہے ہیں، خط لکھ کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں، یا موبائل پر لکھ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اس میرے بھائی کو برکتیں عطا فرما، اے بھائی تجھے جمعہ مبارک ہو، اے بھائی تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، تو اس پر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اور وہ فرشتہ کس نے مقرر کیا ہے؟ حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، یعنی کہ یہ ایک نیک عمل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا برکت کہتے کس کو ہیں؟ یہ بھی ایک غیر مقلدین کے عالم ہیں، ان کی لغات الحدیث جو ہے وہ کتاب ہے، اور مادہ جو کتاب ہے جز اس کا بے ہے، یعنی کہ ہر حرف کی علیحدہ جلد تیار انہوں نے ایک مرتب کی ہوئی ہے۔ ان کا نام ہے علامہ واحد الزمان، اور میر محمد کتب خانہ مرکز علم و ادب آرام باغ کراچی، وہاں کی یہ پرنٹڈ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 میں برکت سے کیا مراد ہے کہ کسی چیز میں زیادتی ہونا۔ اچھا جب آپ کہتے ہیں کہ بارک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تجھ کو برکت دے، یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ اسی طرح دیکھیں ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی برکتیں مانگتے ہیں، ان کی آل کے لیے بھی برکتیں مانگتے ہیں، نماز میں بھی برکتیں مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کے لیے اسپیشلی مانگتے ہیں۔ پھر درود ابراہیمی میں کیا ہے جس کے بارے میں یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ بس اس درود کو نہیں چھوڑنا، یہ سب سے افضل ہے۔ اس میں
دیکھیں کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت نازل فرما، ان کی آل پر بھی برکت نازل فرما، اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ یعنی کہ برکتیں مانگنا یہ تو طریقہ ہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیں آپ کہ جب بھی بچوں کو سلام کرتے تو فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، تو معلوم ہے کیا کرتے، یہ بھی حدیث میں ہے، اور یہ اس پر اسی حدیث کے الفاظ یہ صفحہ نمبر 52 پر وحید الزمان صاحب نے لکھے ہیں کہ آپ بچوں کو سلام کرتے اور ان کو برکت کی دعا دیتے، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تو ان کو یہ بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی کہ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس وقت آپ نے دعائیں مانگی کہ باری تعالیٰ میرے اس شہر مدینہ کو مکہ سے دگنی برکتیں عطا فرما۔ پھر جب بھی آپ کے پاس، آپ اکثر دعا مانگا کرتے کہ باری تعالیٰ ہمارے جو پیمانے ہیں وزن کے، جیسے ہمارے کلو ہیں، سیر ہیں، اس وقت سا اور مد تھا، ان کے بارے میں بھی آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمارے سا جو ہیں ان میں برکت عطا فرما، ہمارے مد میں برکت عطا فرما، ہمارا جو شہر ہے مدینہ اس میں برکتیں عطا فرما۔ یعنی کہ شہر کے لیے برکتیں مانگنا، شہر سے مراد یہ ہے کہ جو اہل مدینہ ہیں ان کے لیے، یعنی کہ پورے مسلمانوں کے لیے برکتیں مانگنا، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ پیمانے جو ہیں اوزان کے، ناپ تول کے، ان کے لیے بھی برکتیں مانگنا، ان میں برکتیں مانگنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی برکتیں مانگا کرتے، حدیث میں ہے وہ انزل علیہ من برکاتکا، کہ اللہ اپنی برکتوں یعنی فضل و کرم میں سے مجھ پر بھی کچھ اتار۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ امت مسلمہ کے لیے بھی برکتیں مانگنا، اپنے لیے بھی برکتیں مانگنا۔ اب میں صحیح بخاری کے ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ کیا نا، تو آپ نے، یہ اب حدیث ہے صحیح بخاری کی جلد بجم ہے، اور اسے انصار کے مناقب انصار کے مناقب بیان کیے ہیں گے، اور اس کا تیسرا باب ہے، سب چیپٹر جس کو کہتے ہیں، باب اخاء النبی صلی اللہ بین المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین کے درمیان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا، اس کی یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ جو ہے نا وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما سے کر دیا۔ تو چونکہ وہ بہت زیادہ انصار میں بہت زیادہ دولت مند تھے، سب سے زیادہ دولت مند تھے، تو انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں انصار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، اس لیے آپ میرا آدھا مال لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہو اس کے متعلق مجھے بتائیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں یعنی اہل خانہ میں اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، یعنی تمہاری اولاد، تمہاری ازواج، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور آگے انہوں نے مال نہیں لیا، انہوں نے کسی چیز کی یعنی کہ کوئی طلب نہیں رکھی، نہ ہی ڈیمانڈ کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے بس یہ بتا دیں کہ بازار کس طرف ہے، تو آپ کا بازار، تمہارا بازار کی، چنانچہ میں بازار کی طرف انشاءاللہ العزیز جا کے تو میں تجارت کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو وہ انہوں نے ان کو جو دعا دی وہ بھی صحابہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہی حدیث آگے بھی میں نے بیان کی ہے، اور میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے گرین کلر سے، تو آپ کے پاس PDF میں سینڈ کر رہا ہوں،
اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کی نا ویڈیو اور آڈیو کٹھی مکس اپ کر کے تو میں آپ کو سینڈ کر دوں تاکہ دیکھنے والا اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، ساتھ ساتھ یعنی کہ میری دلائل کے ساتھ ساتھ وہ اسکین پیجز جو ہے نا حدیث کی کتابوں کے ساتھ ساتھ آ جائیں۔ اب یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، کتاب الحج کی ہے، حدیث نمبر 441 ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلا پھل پیش کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ پتہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے الہی ہمارے مدینہ اور ہمارے پھلوں اور ہمارے مد میں برکتیں عطا فرما اور سا میں برکتیں عطا فرما۔ یہ مد اور سا جو نا یہ وزن کے پیمانے تھے، جیسے ہمارے کلو ہیں، دھڑی ہے، 5 کلو ہے یا 1 من ہے، تو یہ اس وقت نا یہ اوزان کے یہ پیمانے تھے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برکتوں کی دعا مانگی ہے شہر کے لیے، یہ میں نے حدیث کا اسکین پیج کر دیا ہے۔ آگے چلیں، اب آخری سم اپ کر رہا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو حدیث بھیجی تھی جمعہ کے باب میں، وہی حدیث وہاں سے میں نے لے کے آپ کو دوبارہ اسکین کر کے بھیج رہا ہوں، اور یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ حدیث کا جو نمبر ہے 1359 ہے۔ اب اس میں دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ تمام ایام سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، تو آگے جا کے بیان کیا کہ اس میں ایک گھڑی ہے جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کرتا ہے۔ اس میں صحابہ اکرام نے اس گھڑی کے بارے میں مختلف توجیحات بیان کی ہیں اور مختلف گھڑیوں کے بارے میں بتایا۔ کسی نے کہا جی کہ جب بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ گھڑی ہے انتظار والی، یا یعنی کہ یہ گھڑی چھپائی گئی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے مختلف، یعنی کہ یہ جمعرات مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، جمعرات کی مغرب جب جو تاریخ اسلامی کیلنڈر کی ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ جب شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت اور اگلے دن جمعہ کے مغرب تک رہتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو 24 گھنٹے ہیں اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو بھی مسلمان اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ گھڑی چھپا کے رکھی ہے، جس طرح شب قدر کو چھپا کے رکھا کہ اس کو تلاش کریں تاکہ لوگ ایک ہی وقت پر مختص نہ ہو جائیں۔ وہ عموم حکم رکھا تاکہ اس کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف عمل رہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس یعنی کہ حدیث مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جمعے کا دن بڑا برکت والا ہے اور اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں ایک مسلمان کی اللہ کے حضور کی گئی دعا کو درجہ قبولیت ملتا ہے۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کسی اپنے بھائی کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، تمہیں مبارک ہو، جمعہ تمہیں مبارک ہو، یعنی کہ جمعے کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مسجد میں جانے کی، جمعہ ادا کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی، یعنی کہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کی سر انجام دہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن ہر لحاظ سے تمہارے لیے خیر و عافیت کا دن ہو، تمہیں مصائب سے اللہ تعالیٰ بچائے، تمہارے لیے رحمتیں نازل کرے، تمہارے لیے برکتیں نازل کرے۔ یہ دعا ہے، اور کس کو کیا معلوم کہ اس جمعہ کی گھڑی جس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے کہ میرے دوست ہے، میرے بھائی تمہیں جمعہ مبارک ہو، اور وہی قبولیت کی گھڑی اور اس کے لیے وہ برکتیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے چھن چھن کر کے برسنی شروع ہو جائیں۔ اور رہ گیا مسئلہ کہ بدعت، تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ابھی میں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے یعنی کہ آپ کو میں سینڈ کر دوں ان کا ایک لنک جس میں دیوبند مدرسہ پورے کا پورا جہاں جہاں یہ ہیں سب اسی کو فالو کرتے ہیں اور ایک بدعت کرتے ہیں، بڑی مشہور ان کی بدعت ہے۔ ہمارے تو ختم قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ ختم بخاری کرتے ہیں، اور ختم بخاری جب بھی
یعنی کہ آپ دیکھیں گے تو ان کے یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں، آپ لکھیں ختم بخاری تو آپ کے سامنے آ جائے گے، ہر سال یہ کرتے ہیں مختلف، جب بھی یہ بخاری شریف ختم کرتے ہیں تو یہ ختم بخاری کے نام سے لازمی کرتے ہیں، اور اس پر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہمارا بڑا نیک عمل ہے، ہم تو اس کو نیک عمل سمجھ کے کرتے ہیں، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تب یہ اس کو بدعت نہیں کہتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس کو بدعت نہیں کہتے۔ یعنی کہ اب یہ مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں تو سپیکر کو باقاعدہ سپیکر میں جماعت کراتے ہیں، اور جب ان سے کہیں نا کہ آپ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں، کیا کسی صحابی نے یا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آلات کو استعمال کیا نماز پڑھاتے ہوئے؟ نماز کے دوران نماز آپ یہ آلات کا استعمال کرتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں، ہم تو یہ دنیاوی طور پہ کرتے ہیں، ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، جبکہ دوران نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ کیا اس پر ثواب نہیں ہوگا؟ جب آپ چندہ مانگتے ہیں چاہے چھپ کے مانگیں تو اپنے جو مخیر صاحبان ہوتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں جی کہ مسجد میں سپیکر کی ضرورت ہے، اس میں آپ حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دارین عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اور مسجد میں قالین بچھا دیں، مسجد میں محراب کو ٹائلیں لگوا دیں، اور یہ ساری چیزیں کیا یہ بدعات المساجد نہیں ہیں؟ یہ بدعات المسجد ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام نے قالینوں پر نماز پڑھی تھی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں محراب تھا، جو محراب آپ ہر مسجد میں بناتے ہیں؟ آپ دیوبند جو آپ کا مدرسہ ہے اس میں دیکھیں آپ، کیا گنبد تھے اس طرح، یا گنبد نہیں تو کیا مینار تھے مسجد نبوی کے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یا صحابہ کرام کا دور تھا؟ تو اس وقت کوئی مسجد میں محراب نہیں تھا، مینار نہیں تھا، کارپٹ نہیں تھے۔ یہ سب جو آپ کرتے ہیں یہ بدعتیں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ نماز کے اندر سپیکر جو ہے نا لاؤڈ سپیکر کے ساتھ جماعت کرائیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب نماز پڑھاتے تو پیچھے مکبر کھڑا کرتے۔ آپ نے تو مکبر کو کھڑا کرنے کی بجائے آپ نے سپیکر پر نماز پڑھا لی اور مکبر کو کھڑا ہی نہ کیا، بلکہ جو مکبر والی سنت صحابہ تھی وہ آپ نے اس کو وہ رفع ہو گئی۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1,44,000 کے قریب جو آپ نے حجۃ الوداع جب آپ نے آخری حج جو ہے آپ نے ادا فرمایا تو کتنے لوگ تھے نماز پڑھنے والے؟ دیکھیں نا، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور اگر وہ نماز ہو سکتی ہے تو آپ کے 500 بندوں کی نماز سپیکر کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ کیوں یہ بدعت کرتے ہیں؟ اس وقت تو آپ کو بدعت یاد نہیں آتی۔ ویڈیو پہ آگے آپ فلمیں بناتے ہیں اور درس قرآن دیتے ہیں تو وہ بدعت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں تو آپ کہتے ہیں یہ بڑے ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ بھی کہیں تو پھر آپ اسی طرح کریں نا، پھر جس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ دین کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں آپ یہ چیزیں؟ سمجھ گئے؟ تو گزارش یہ ہے کہ وہی نا، ہم اگر کرتے ہیں تو بدنام ہوتے ہیں۔ وہ بڑا اچھا ایک اور شعر ہے کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بدعت کہلاتا ہے، اور خود آپ جب کرتے ہیں تو وہ عین سنت ہوتا ہے اور دین ہوتا ہے، اس پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمانوں پر ناجائز فتوے گاڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔